امام وقی نے اپنی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ابلیس نے 4 مواقع پر چیخیں ماری اور یہ چیخیں اس کے حسد اور خوف کی علامت ہیں۔ جب اللہ نے اپنی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کیا۔ اس انکار پر اللہ نے اس پر لعنت کی۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں سورۃ صاد میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ بس اس لعنت کے نتیجے میں شیطان نے بے بسی کے عالم میں چیخ ماری، جو اس کے غرور اور خود پسندی کی ایک واضح علامت تھی۔ دوسری چیخ اس وقت ماری جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ یہ فیصلہ اس کے لیے انتہائی مایوس کن تھا، اسی لیے زمین پر آنے کے بعد شیطان نے یہ عزم کیا کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا اور اس کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا۔ اس واقعے کا ذکر بھی قرآن پاک کی سورۃ صاد میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ پھر تیسری چیخ اس نے اس وقت ماری جب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ واقعہ شیطان کے لیے ایک زبردست دھچکا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا اور شیطان کی چالوں کو ناکام بنانا تھا۔ مختلف تفاسیر میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خبر سن کر شیطان نے چیخ ماری، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر چوتھی چیخ اس نے سورۃ فاتحہ کے نزول کے وقت ماری۔ سورۃ فاتحہ جو ایک جامع دعا اور اللہ کی حمد و ثنا کا مجموعہ ہے، اور اس میں اللہ اور بندے کا براہ راست تعلق قائم ہوتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ کی رہنمائی، رحمت اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے، اسی لیے یہ بھی شیطان کے لیے ایک شدید دھچکا تھی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے بہت زور سے چیخ ماری اور اپنے آپ کو لوہے سے مارا۔ امام ابن الجریس نے عبدالعزیز بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جب فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی تو اس نے اس طرح چیخیں ماری جس طرح اس نے اپنے اوپر لعنت ہونے کے دن چیخیں ماری تھیں۔